بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 20 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گندم کا بحران برقرار ہے اور پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عراقی سرزمین رواں سال کے اختتام تک امریکی دہشت گردوں کے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ چین کی عدالت نے بین الاقوامی پولیس انٹرپول کے سابق سربراہ کو 13 سال 6 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ یمن کی اسلامی تحریک انصار اللہ نے صوبہ معارب میں منصور ہادی اور سعودی اتحادی فوج کے کیمپ پر میزائل حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ جارے سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے صعدہ اور صنعا پر بمباری کی ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب 3 راکٹ داغے گئے ہیں۔ امریکی عوام بھی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے ناراض ہے۔ ایک سروے میں 51% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کا مواخذہ کر کے انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین پر فرانسیسی پولیس کی پرتشدد کارروائیوں پر کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ چین نے انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے مہلک وائرس SARS کے پھیلنے اور اس کی وجہ سے 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک کنسرٹ ہال میں ہونے والی فائرنگ میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع شوپیاں میں مسلح قابض بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کے نام پر چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی۔ سرچ آپریشن کے دوران جارحیت پسند بھارتی فوج نے ایک مکان کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا، جبکہ اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا قابض فوج نے لاشیں بھی لواحقین کے حوالے نہیں کی۔ مودی سرکار کی کٹ پتلی انتظامیہ نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، تاہم ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارتی فوج کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ غیور کشمیری عوام نے نوجوانوں کی شہادت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ضلع کی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا اور قابض بھارتی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے جدوجہد آزادی کے حق میں بھی نعرے بلند کیے، جس پر قابض فوج نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کر کے درجنوں کو زخمی کر دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں گندم کا بحران برقرار ہے اور پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں فی کلو آٹا 70 روپے میں ہی فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ پشاور میں 2 ماہ قبل 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 780 روپے تھی، جو اب 1100 روپے کی ریکارڈ سطح تک جا پہنچی ہے۔ کوئٹہ میں بھی آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد آٹا فی کلو 59 روپے اور 20 کلو کا تھیلا 1180 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ کوئٹہ کی ضلع انتظامیہ کے مطابق 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1000 روپے مقرر ہے۔ دوسری جانب چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق فلور ملز کو گندم کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے، جس کے بعد آٹے کی فراہمی اور قیمت ایک ہفتے میں معمول پر آ جائے گی۔ عراقی پارلیمنٹ کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عراقی سرزمین رواں سال کے اختتام تک امریکی دہشت گردوں کے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کے سیکیورٹی اور دفاعی کمیشن کے رکن علی الغانمی نے کہا ہے کہ رواں برس کے اختتام تک امریکہ کے تمام فوجی عراق سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے سلسلے میں عراقی پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد عراقی حکومت کا فرض ہے۔ الغانمی نے کہا کہ عراقی حکومت نے اس سلسلے میں بعض اقدامات انجام دیے ہیں اور رواں برس کے اختتام تک امریکی دہشت گرد عراق سے نکل جائیں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل حزب اللہ عراق کے ترجمان محمد محی نے کہا تھا کہ فرزندان عراق اپنے ملک میں امریکی دہشت گردوں کی غیر قانونی موجودگی کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ عراق امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کے بعد سیاسی، سماجی اور دیگر شعبوں میں اپنی بھرپور سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ چین کی عدالت نے بین الاقوامی پولیس انٹرپول کے سابق سربراہ کو 13 سال 6 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین کی عدالت نے انٹرپول کے سابق سربراہ مینگ ہانگ وائی کو رشوت خوری کے الزام میں قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر 20 لاکھ یوان کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت کے مطابق مینگ ہانگ پر کرپشن اور عہدے کے ناجائز استعمال کا الزام ثابت ہو گیا۔ مینگ ہانگ وائی چینی پولیس کے متعدد اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے کے بعد انٹرپول کے سربراہ منتخب ہوئے تھے۔ وہ چین میں پبلک سیکیورٹی کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ یمن کی اسلامی تحریک انصار اللہ نے صوبہ مآرب میں منصور ہادی اور سعودی اتحادی فوج کے کیمپ پر میزائل حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ یمن کی اسلامی تنظیم انصار اللہ کے سیاسی شعبے کے رکن محمد البخیتی نے صوبہ مآرب میں منصور ہادی اور سعودی اتحادی فوج کے کیمپ پر میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ انصار اللہ کے رکن کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے یہ میزائل حملہ کیا ہوتا تو ہم ماضی کے حملوں کی طرح اسے بھی ضرور قبول کرتے، لیکن ہم نے مآرب میں فوجی کیمپ پر حملہ نہیں کیا۔ واضح ہے کہ مآرب میں سعودی اتحادی اور یمن کی مستعفی حکومت کے فوجی کیمپ پر میزائل حملے کے نتیجے میں 116 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 10 سعودی فوجی بھی شامل ہے، جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تاہم تاحال کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جارے سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے سعدہ اور صنعا پر بمباری کی ہے۔ جارے سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح صوبہ الجوف کے الغیل ضلع کے اساقیہ نامی علاقے کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ سعودی جنگی طیاروں نے جنوب مشرقی صنعا کے خولان ضلع کے العادی علاقے پر بھی دوبارہ بمباری کی۔ سرحدی شہر جیزان کو بھی سعودی جارحین نے بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے حملوں میں اب تک ہزاروں یمنی شہری شہید، دسیوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب 3 راکٹ داغے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارتخانے کے قریب 2 سے 3 راکٹ داغے گئے ہیں۔ راکٹ حملوں کے وقت امریکی سفارتخانے سے منسلک کمپلیکس سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے کے اعلانات کیے گئے اور خطرے کی گھنٹی بجائی گئی۔ ابھی تک ان حملوں میں جانی نقصان کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق 3 راکٹ گرین زون کے اندر گرے، جس میں سرکاری عمارتیں اور کئی غیر ملکی سفارتخانے موجود ہیں۔ امریکی عوام بھی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے ناراض ہے۔ ایک سروے میں 51% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کا مواخذہ کر کے انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ امریکی ٹی وی کے سروے میں 51% امریکیوں کی رائے ہے کہ سینٹ کو صدر ٹرمپ کا مواخذہ کر کے انہیں عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ سروے کے مطابق 58% امریکیوں کے خیال میں صدر ٹرمپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جبکہ 57% امریکیوں نے رائے دی کہ امریکی صدر نے ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ امریکی ٹی وی سروے میں کہا گیا کہ 53% امریکی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین پر فرانسیسی پولیس کی پرتشدد کارروائیوں پر کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ فرانس کے BFM ٹی وی نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں مظاہرے میں شامل ایک شخص پر پولیس بدترین تشدد کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے اور اس کی وجہ سے فرانس کے صدر میکرون اور ان کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس ویڈیو میں پولیس مظاہرے میں شامل ایک شخص کے سر اور چہرے پر تشدد کر رہی ہے، جس کے باعث خون جاری ہے اور وہ ایک دکان کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ فرانس کے حکام کا کہنا ہے کہ 18 جنوری کو مظاہرین پر پولیس کے تشدد کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرانس کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ پینشن اسکیم میں اصلاحات کے خلاف سنیچر کو پیرس میں ہونے والے مظاہروں میں یلو جیکٹ مظاہرین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 60 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 45 اب بھی پولیس حراست میں ہیں۔
چین نے انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے مہلک وائرس SARS کے پھیلنے اور اس کی وجہ سے 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس پہلی مرتبہ دوحان کے علاقے میں سامنے آیا تھا، جس کے تعلقات SARS سے بتائے گئے ہیں، جس نے 2002 اور 2003 میں چین اور ہانگ کانگ میں 650 افراد کی جان لے لی تھی۔ اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی کل تعداد بڑھ کر 218 ہو چکی ہے، جبکہ چین کے بڑے شہر بیجنگ اور شنگھائی میں بھی اس وائرس کے کینسر کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کی رپورٹ کے مطابق جنوبی گوانگ ڈونگ صوبے میں درجن سے زائد افراد میں یہ وائرس سامنے آیا، جبکہ اوہان شہر میں رواں ہفتے 136 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے اس وائرس کو ایسے وقت میں دریافت کیا گیا ہے جب چین میں نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے دیگر ممالک سے لوگ بسوں، ٹرینوں اور طیاروں میں چین کا سفر کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک کانسرٹ ہال میں ہونے والی فائرنگ میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ٹیکساس کے شہر سان اینتھونیو کے سینٹرل کنسرٹ ہال میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حملے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ تاحال فائرنگ کی وجوہات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیق کر رہی ہے کہ حملہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا غیر ارادی طور پر پیش آیا۔ امریکہ میں سالانہ ہزاروں افراد فائرنگ کے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ سرکاری طور پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 300 ملین ہتھیار عام لوگوں کے پاس ہیں، یعنی ہر امریکی شہری کے پاس ایک آتشی اسلحہ موجود ہے۔ امریکہ میں اسلحہ کی خرید و فروخت اور نمائش آزاد ہے اور طاقتور اسلحہ لابی ملک میں گن کنٹرول قوانین وضع کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔